بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 تا 20 کا ترجمہ و تشریح سمجھا تھا۔ آج ہم کتاب میں موجود اسی سبق کے مشقی سوالات کے سلسلے میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سبق کا تفصیلی لیکچر ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تفصیلی سوالات کے جوابات میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا نقطہ یہ ہے، اس سے مراد ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ظاہری طور پر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا نقطہ ہے، اگرچہ وہ ایماندار نہیں ہیں، اس سے ان افراد کی منافقت کی نشاندہی ہوتی ہے، ان کے زبانی دعوے کے باوجود ان کے اعمال اور عقائد سچے عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس کا ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تشریح میں پہلا نقطہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس سے مراد ایک روحانی بیماری ہے جو بعض لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے اور انہیں سچائی کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کی بیماری کو ان لوگوں میں مزید بڑھنے کی اجازت دیتا ہے جو اس میں مبتلا ہیں۔ یہ خدائی عذاب کی ایک شکل ہے جہاں ان کے کفر کے نتیجے میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کے مسلسل کفر اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی روحانی بیماری کی وجہ سے آخرت میں ان کے سنگین نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی کتاب میں موجود مختصر سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، نفاق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، نفاق کے لفظی معنی دوغلے پن کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نفاق سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دل سے کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ وہ ایسا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، منافقین مومنین کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ اس کا جواب ہے، یہ منافق اتنے پرلے درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین سے تو ہم مذاق کیا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ منافقین خود بے وقوف ہیں، اس لیے کہ دنیاوی اور فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی حماقت ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 سے 20 تک منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے کوئی ایک مثال بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال
اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے۔ پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، جن کو MCQs کہا جاتا ہے۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت رکھنے کو کہتے ہیں؟ آپشن الف گناہ، آپشن بے شرک، آپشن جیم کفر، آپشن دال نفاق۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال نفاق۔ دوسرا سوال ہے، منافقین نے ہدایت کے بدلے خریدا؟ آپشن الف مال اور دولت، آپشن بے عہدہ اور رتبہ، آپشن جیم گمراہی، آپشن دال ہدایت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم گمراہی۔ تیسرا سوال ہے، سورہ بقرہ کی آیت 18 کے مطابق یہ لوگ اندھے بہرے اور گونگے کہے گئے ہیں؟ آپشن الف فاسق، آپشن بے منافق، آپشن جیم مشرک، آپشن دال صابی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے منافق۔ چوتھا سوال ہے، منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپشن الف اللہ تعالیٰ کو، آپشن بے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپشن جیم مومنین کو، آپشن دال مشرکین کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف اللہ تعالیٰ کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔